السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لیں جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کا پہلا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے۔ جن ساتھیوں نے سورہ فاتحہ کے اسباق کی ویڈیوز نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگرے ایک ایک بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو۔ ساری ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہونے کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک میں اس گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد زیادہ تر آیتوں میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ پہلے پارے کے اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے مشرکین بھی اپنا پیشوا اور نبی مانتے تھے۔ لہذا یہودیوں، عیسائیوں اور عرب کے مشرکین یعنی مورتی پوجکوں کو یہ بات یاد دلائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا ٹاپک بھی چھیڑا گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن میں عبادت سے لے کر معاشرت یعنی کلچر، رہنی کہنی، خاندانی امور اور حکمرانی یعنی پولیٹیکل سسٹم سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل داخل ہے۔ بہرحال اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا علم، اتنا سارا خزانہ اور اتنے سارے حکمتیں پر رکھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگ گئے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سورت کے پیچھے 8 سال لگ گئے۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو پورے قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سب سے افضل اور اشرف ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا سورہ بقرہ کا تعارف اور اس سے پہلے کی کچھ تمہیدی باتیں۔ اب سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ مختلف سورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں
اور عقیدہ یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے عقل مند لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہے۔ امتحان کی دو قسمیں ہیں، ایک امتحان عقل مند لوگوں کا ہوتا ہے اور ایک امتحان کم عقل اور نادان لوگوں کا ہوتا ہے۔ کم عقل لوگوں کا امتحان اس طرح پر ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی تلاش میں لگایا جائے کہ جاؤ یہ چیز تلاش کر کے لاؤ، اس کا مطلب سمجھ کر کے آؤ۔ اگر وہ تلاش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کی کچھ کم عقلی دور ہوئی۔ اور عقل مند لوگوں کا امتحان اس طرح پر ہوتا ہے کہ ان کی سوچ، فکر و تدبر پر بریک لگائی جاتی ہے، سرحدیں مقرر کی جاتی ہے کہ خبردار اس سے آگے نہیں سوچنا، کیونکہ زیادہ عقل مند لوگوں کی عقلیں کہیں رکنا نہیں چاہتی۔ اگر چاند پر قدم رکھ دیا تو سوچتی ہے کہ اب مریخ میرے قدموں میں کیسے آئے، اگر مریخ قدموں میں آ جائے تو پھر سوچتی ہے کہ سورج کو اپنے کنٹرول اور قابو میں کیسے کرے۔ تو اس طرح کی عقلوں کا اللہ کی جانب سے امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ عقلیں کیا اتنا ہی سوچتی ہے جتنا اللہ نے قرآن میں سوچنے کا کہا ہے، یا پھر بارڈر کراس کر کے گمراہی کی پٹری اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس امتحان میں ناکام ہونے سے حفاظت فرمائے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آیت شریفہ میں قرآن کو کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک کتاب کی صورت میں مرتب ہو چکا تھا، جس کا ایک ایک حرف آج تک محفوظ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو پھر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو قرآن کریم پر شک کیا ہے، اور آج بھی شک کرنے والے تو شک بھی کر رہے ہیں اور اعتراض بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کتاب شک سے پاک صاف کیسے کہی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک کی دو قسمیں ہیں، یعنی شک، ڈاؤٹ دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک شک ہوتا ہے خود کتاب میں غلطیاں ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا شک ہوتا ہے انسان کی کم سمجھی کی وجہ سے کہ کتاب تو بالکل صحیح ہے لیکن سمجھ کی کمی کی وجہ سے اس کو ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا شہد وہ ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے، اس کے میٹھا ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کا صفرا یعنی پت بڑھ گیا ہے اور اس کو بخار بھی ہے اور ویسا شخص شہد کھائے تو کیا اس کو شہد میٹھا لگے گا؟ نہیں، بلکہ کڑوا لگے گا۔ اور ویسا شخص یوں کہے کہ شہد تو کڑوا ہوتا ہے تو کیا دنیا اس کی بات کو مان لے گی؟ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی کو قرآن میں یعنی اللہ کے مالک کی کتاب میں کوئی شک ہو رہا ہے تو یہ کتاب کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے دماغ کے بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دماغ کا علاج کر کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، سارے شکوک و شبہات کافور ہو جائیں گے۔ اور دماغ کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ میں سے سب سے پہلے اسلام اور قرآن سے دشمنی اور نفرت کو ختم کیا جائے، اور حق اور سچا راستہ مجھے مل جائے اس کی طلب اپنے اندر پیدا کی جائے، اور اوپر والے سے اس کی دعا اور پرارتھنا کی جائے کہ اے مالک تو مجھے سچا راستہ دکھا دے۔ چنانچہ یہ نسخہ اکثیر اپنانے سے دماغ کا علاج ہو جائے گا، اور پھر قرآن کا صحیح ہونا اور ڈائریکٹ مالک کی کتاب ہونا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس بات کو ایک اور اینگل سے سمجھتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال پورے ہوتے ہی مکہ میں صفا پہاڑی سے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور لوگوں کو خاص کر کے عربوں کو یہ بات بتانا شروع کی کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، اور جیسے جیسے آپ پر اللہ کی جانب سے تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا جاتا تھا لوگوں کو آپ بتاتے جاتے تھے، تو سارے کے سارے لوگ اور سارے کے سارے عرب آپ کی مخالفت اور آپ کے ویرود پر اتر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کاہن ہے۔ مگر محمد
جو بچپن سے ہی یتیم ہو گئے تھے، وہ ایک اکیلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، قرآن سناتے رہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ تو پھر 23 سال پورے ہوتے ہوتے تو وہ دن آ گیا کہ عرب جیسے وحشی ملک کو خدا پرستی کا گہوارہ بنا دیا۔ عرب کے درندے یکلخت شمع نبوت کے پروانے بن گئے، اور پورے عرب نے اس بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا کہ قرآن یقیناً سچی کتاب ہے، یقیناً اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج تک ہم کو اس میں شک ہو رہا تھا ہمارے عقل کی کمی کی وجہ سے، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ یہی کتاب ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اور آج دنیا کے کونے کونے میں قرآن موجود ہے، اور ان سارے قرآنوں کو جمع کر لیا جائے تو سارے کے سارے قرآن ایک ہی جیسے ملیں گے، کہیں پر بھی ایک بھی آیت یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی ہے کہ جس کے کروڑوں اربوں نسخے ہو اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، اور سارے نسخے ایک ہی جیسے ہو، اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں اس کو ماننے والے ہو؟ آپ کو کبھی بھی ایسی کوئی کتاب نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کے علاوہ دوسری جتنی بھی فیمس مشہور کتابیں ہیں، ان کے الگ الگ ہی ٹیسٹ ملیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ قرآن کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، وہی ٹیسٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دے کر گئے تھے۔ تو کیا اب بھی اس کتاب میں کوئی شک کی بات باقی رہتی ہے؟ اگر اب بھی کوئی شک باقی رہتا ہو اور آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہو، تو چینل کے اباؤٹ میں سے ہمارا نمبر لے کر ہم سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا شک دور کرنے کی اور آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہرحال اب آگے چلتے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ اس آیت میں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے پرہیزگار ہو، ان کے لیے اگر یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے تو یہ تو کون سے کمال کی بات ہوئی؟ کمال تو تب تھا کہ جب یہ کتاب نافرمانوں اور مجرموں کے لیے ہدایت کی کتاب ہوتی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن تو سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، مگر چونکہ فائدہ اس سے صرف پرہیزگار لوگ ہی اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جیسے سورج کی روشنی ہر شخص تک پہنچتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کو دکھائی دیتا ہو۔ جو اندھا ہو اس کے لیے تو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں برابر ہے۔ اسی طرح بادل ہر زمین پر برستا ہے، لیکن سیراب وہی زمینیں ہوتی ہیں جن میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔ چٹیل اور پتھریلی زمین کو بارش سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے مخاطب تو تمام انسان ہیں، لیکن قرآن کی دعوت ہدایت سے فائدہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو ہدایت کے طلبگار بھی ہو۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہو، گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دل میں خواہش ہو، خدا کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو متقین کہا گیا ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین حضرات کی وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلات بیان کی گئی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر یعنی ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سے غیر مسلم اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، مثلا مرنے کے بعد قبر میں فرشتوں کا آنا اور سوال جواب کرنا، پھر جنت، جہنم، پل صراط، حشر کا میدان وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو پھر کیسے ماننے میں آ سکتی ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے
کہ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا انسان دنیا میں صرف وہی چیزیں مان رہا ہے جو اس کو دکھائی دے رہی ہے؟ ارے ان گنت چیزیں ایسی ہے جو انسان کو نہیں دکھائی دے رہی مگر پھر بھی انسان اس کو مان رہا ہے۔ فار ایگزامپل، بخار ہے، سر کا درد ہے، گرمی ہے، سردی ہے، آکسیجن ہے، اور بھی دیگر ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہے جس کو انسان نے کبھی دیکھا نہیں مگر پھر بھی انسان اس کو مانتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ماننے کے واسطے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز دکھائی دے۔ اگر 100% کریڈیبل سورس سے ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ انفارمیشن بغیر دیکھے بھی صحیح مانی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا تھوڑا سا لمبا ہے مگر وہ یہاں پر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جواب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کلاس نمبر 4 میں ریکارڈنگ ہو چکا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر جا کے سن سکتے۔ بہرحال آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ ایمان بالغیب متقین کا خاص شعار ہے، خاص نشانی ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح ہو جائے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، نبی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے اس کو سچا مان لینا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور نبی کی طرف سے آئی ہوئی کسی ایک بات کا بھی نہ ماننا کفر ہے۔ اور ایمان کی تکمیل کے لیے کفر سے اور اہل کفر سے براعت اور بیزاری بھی شرط ہے۔ کس درجے کی براعت اور کس طرح کی بیزاری ہونی چاہیے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں پر ایک حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی طبعی خواہش یعنی سارے شوق اور ساری تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم لذیذ اور شیریں یعنی میٹھا معلوم ہو، اور اس کے معصیت اور نافرمانی کا ادنا سا خیال اور معمولی سا وسوسہ بھی آگ میں جلنے سے بدرجہ زائد شاق اور گیرا ہو یعنی بھاری پڑے۔ آیت میں متقین کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہے بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت یعنی ہر طرح سے صحیح اور درست کرنے کا نام ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور ان پر جمنا یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں اپنے متقین بندوں کی عبادت اور بندگی کی تعریف کرتے ہوئے ذکر فرمایا تو وہاں پر مقیمین الصلاۃ کا لفظ ذکر فرمایا، اور جہاں منافقین کی نماز کا ذکر فرمایا یا سرسری ہیئت اور صرف ظاہری اٹھک بیٹھک والے نمازیوں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر مصلین کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مقیمین الصلاۃ کے معنی ہے نماز کو قائم کرنے والے، اور مصلین کے معنی ہے نماز پڑھنے والے۔ اور قرآن پاک نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں اس کا ذکر پیچھے ہو گیا۔ آیت میں متقین کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قربانی ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں اور نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں، مثلا ان کے عزیز و رشتہ داروں کی شادیاں ہو تب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچے بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تمہارے پاس موجود ہے،
وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں ٹرکھاتے ہو؟ بہرحال امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، مثلا علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتا ہے کہ دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضے میں داخل ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو دوسروں کو اچھا مشورہ دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بدن کی یعنی باڈی کی طاقت عطا فرمائی ہے تو کمزوروں کی بدنی مدد کرتا ہے کہ ان کے کام آتا ہے اور ہاتھ بٹاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس سے وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں غیب پر یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھنے سے ریلیٹڈ اور زیادہ ڈیٹیل ہے کہ قرآن مجید پر تو تفصیلی ایمان مطلوب ہے ہی، یعنی قرآن نے گزشتہ یا آئندہ کی جن باتوں کی خبر دی ہے ان کا یقین کرنا، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا، یہ بھی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کے کسی مستحب حکم کا انکار بھی باعث کفر ہے، لیکن پہلے آسمانی کتابوں پر اجمالی ایمان کافی ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر یہ کتابیں نازل فرمائی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز، ایک خاص انداز استعمال فرمایا ہے جس سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کی وحی آخری وحی، کیونکہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ تورات و انجیل اور تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ ابھی اس آیت کا آخری حصہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقین وہ حضرات ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت پر یقین رکھنے کا عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ اسی عقیدے نے مسلمانوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود لاسٹ ٹارگٹ ہے، دنیا کی ہی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ اور حرام کو اپنی زندگی سے نکالنے کو اپنی عیش و عشرت والی زندگی میں کباب کی ہڈی سمجھتے ہیں، تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کے سزا والے قوانین جرائم کے ختم ہو جانے اور اخلاق کے درست ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ جرم کے عادی تو حکومت کی سزاؤں کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شریف انسان سزا والے قانون کے خوف سے اپنی چاہت کو چھوڑ بھی دے تو وہ اس حد تک چھوڑے گا جہاں تک اس کو حکومت سے خطرہ ہو۔ جہاں حکومت اور حکومت کے کارندوں کی پہنچ نہیں، وہاں اس کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کو نہ کرے؟ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت ہی ہے اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور اندرونی حالت اکیلا ہو تب بھی،
سب کے بیچ میں ہو تب بھی ایک جیسی رہتی ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور رات کے اندھیریوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرۃ کے ساتھ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل ورودی لفظ تکذیب یعنی جھٹلانا ہے، اور ایقان کا مقابل یعنی ورودی لفظ شک و تردد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کر لینا، اس کو سچا سمجھ لینا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ اور پورے کامیاب ہیں۔ اوپر کی آیات میں مومنین متقین کے اوصاف، احوال اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب اس کا نتیجہ اور اس کے اوپر ملنے والے انعام کا ذکر فرمایا کہ بس یہی لوگ ٹھیک راہ پر ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے۔ کامیابی کے لیے یہاں پر لفظ فلاح کا استعمال ہوا، اور فلاح کے معنی عربی زبان میں ہے ہر قسم کی بھرپور کامیابی۔ کامیابی اور کامرانی کے لیے عربی زبان میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں، لہذا یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان اور ہدایت میں صرف آخرت کی ہی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کی بھی کامیابی اور کامرانی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کے معانی، مطالب اور اس کے مقاصد کا سمجھنا آسان فرمائے، اور اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، متعلقین اور خصوصاً اپنے غیر مسلم بھائیوں تک تو ضرور پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں القرآن ھدی للناس، قرآن یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس بات کی طرف آپ ضرور دھیان دیں گے۔ اب انشاءاللہ اپنی ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔